بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کو آسان اسلام نے کیا، اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، دین اور اخلاق کو اس کا معیار قرار دیا اور اس کے لیے اتنی آسانی فراہم کی کہ کسی مومن کو، مرد ہو یا عورت، نکاح کرنے میں کوئی دشواری کہیں نہ پیش آئے۔ مگر کیا حال کر دیا مسلمانوں نے اس نکاح کا؟ فضول خرچی، اسراف جی بھر کے ہوتا ہے۔ اتنا ہاتھ نیکی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں نہیں کھلتا مسلمانوں کا، جتنا ہاتھ ان موقعوں پر کھلتا ہے فضول خرچی اور دکھاوے کے لیے۔ یہ نکاح انبیاء کی سنت ہے، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب اللہ کے نبی کی، انبیاء کی سنت ہے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے نا جو نبی نے اختیار کیا تھا، جس کی تعلیم امت کو دی عمل کے ساتھ۔ جبکہ اس نکاح کا مقصد کتنا عظیم، نصف دین۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، رواه البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے نے اور بندی نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کی تکمیل کر لی، اب باقی آدھے دین میں اس کو اللہ کے تقوی کی فکر کرنی چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، سب شکر و تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا اور اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ نزول وحی کے ذریعے کتابوں کی تنزیل ہوئی اور پھر اس کی اپنی حکمت اور منشا کے مطابق اس نے اپنے اس دین کو انتہائی کامل اور اکمل ترین صورت میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اختتام پذیر کیا۔ بے شمار درود و سلام اس عظیم ہستی پر جس نے اللہ کے اس پیغام کو من نوعن پہنچا کر رسالت و نبوت کا حق ادا کیا۔ یہ ہم پر اللہ کا سب سے بڑا فضل، یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت بخشی۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر۔ یہ اسی کا محض فضل و کرم ہے، ورنہ انسانوں کے دشمن شیطان نے اس کی مخلوق کی اکثریت کو گمراہ کر کے چھوڑا ہوا ہے، شرک میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کے اس سب سے بڑے عظیم احسان کا ہم کو شکر گزار بننے کی ضرورت ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ ہمیں اسلام کی، ایمان کی، توحید کی توفیق بخشی، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی کا کلمہ پڑھ کر اسلام جیسے سچے، اکمل، کامل، مکمل اور دنیا اور آخرت کی نجات کے ضامن دین پر ہم کو اس نے ایمان کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے، اور یہ صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل و اکمل مکمل رہنما ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں پر آپ کی تعلیمات، آپ کا اسوہ، آپ کے دیے ہوئے اصول و قوانین و ضوابط، یہ ایک انسان کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اور جب ایک مومن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، مسلم ہے، وہ ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر، تو پھر اس پر تو یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے انفرادی اجتماعی تمام معاملات کو اپنے نبی کے حکم، اپنے نبی کی تعلیمات، اپنے نبی کے اصول کے مطابق ہی انجام دے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن نے یہ کہہ کر مسلمانوں پر یہ واجب کر دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے جملہ معاملات
عبادات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، دنیا سے متعلق ہوں، سیاست سے متعلق ہوں، معیشت سے متعلق ہوں، انفرادی زندگی سے ان کا تعلق ہو، اجتماعی زندگی سے ان کا تعلق ہو، عائلی اور سماجی زندگی سے ان کا تعلق ہو، ان سب میں اگر رہنمائی کسی کی ہے صحیح، وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، وہ آپ ہی کا اسوہ ہے۔ اور آپ نے اپنی امت کو اس معاملے میں تنبیہ بھی فرما دی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تعلق ختم کر دیا آپ نے اس امتی کا جو آپ کی سنت سے، آپ کے طریقے سے اعراض برتتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی زمین پر اس کے دین رحمت، امن و سلامتی کے دین کے ساتھ اس طرح جیے کہ اللہ کی زمین پر امن و امان قائم رہے، معاشرہ خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ صالح ہو، پاکیزہ ہو۔ اس کے لیے اس نے جو نظام بنایا ہے، اسلام کا جو نظام تربیت ہے، تربیت کو بھی لوگ سمجھتے نہیں کہ تربیت ہوتی کیا ہے، تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری اسکول میں ماسٹر کی اور مدرسے میں معلم کی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کی تربیت کرے، ان کو نیک بنائے، جبکہ اسلام نے یہ ذمہ داری سب سے پہلے والدین پر ڈالی ہے، ایمان والوں پر، ہر ایمان والا اس پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ جو نظام تربیت ہے اسلام کا، اس کو اہل علم نے 4 دور میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور ہے قرار حمل سے لے کر پیدائش تک، اور اسی لیے کہنا ہے اہل علم کا کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں سب سے بڑی جو چھاپ اور سب سے بڑا جو اثر ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے، اور والدین میں بھی سب سے زیادہ اگر کسی کے اخلاق و عادات و ذہانت و اطوار کی چھاپ پڑتی ہے اولاد پر، وہ ماں ہے، وہ ماں ہے۔ علامہ نے کہا تھا کہ قوموں کی تقدیر ماؤں کی پیشانی پر لکھی ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا نظام تربیت دیکھو کیسا ہے، وہ فرد کی معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ افراد سے نا۔ جب فرد نیک ہوگا تو اس کے ذریعے جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ خود نیک اور پاکیزہ بنے گا۔ تو پہلا دور ہے قرار حمل سے پیدائش، دوسرا دور ہے تربیت کا پیدائش سے لے کر بالغ ہونے تک کا، تیسرا دور ہے بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد نکاح کے مرحلے تک، اور چوتھا اور آخری دور ہے نکاح سے لے کر قیام حیات۔ اب اسلام کا نظام دیکھو، اس کے لیے کتنا زبردست نظم کیا گیا ہے۔ تربیت کو سمجھو، مدرسوں میں بھیج کر، اسکول میں بھیج کر ماسٹروں اور معلموں کی گردن مت دباؤ کہ ہمارے بچوں کو سدھارو۔ بچہ ماں کی گود سے سدھرنا شروع ہوتا ہے۔ یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل کون سی مدرسے یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، جنہوں نے باپ کے سوال پر فوراً کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، اللہ کا حکم ہے تو مجھ سے کیا آپ رائے لیتے ہیں؟ کر گزریے، آپ اللہ کے حکم پر مجھ کو بھی اپنی طرح ثابت قدم پائیں۔ یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، کیا شعر کا علامہ نے۔ یہ نہیں ہم کو احساس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے آخری نبی نے، اللہ کی آخری کتاب نے، اللہ کے اس مکمل نظام حیات نے ہمیں جو سنہرے اصول دیے تھے زندگی گزارنے کے، تعلقات استوار کرنے کے، رشتے استوار کرنے کے،
یہ ہم یکسر یا تو بھلا بیٹھے ہیں یا ان کی شکل اتنی مشق کر بیٹھے ہیں کہ اسلام کا رنگ ان میں کہیں سے نظر ہی نہیں آتا۔ کیا بنیاد دی ہے نبی نے؟ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، رواه ترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہے اسلام کا نظام تربیت، یہ ہے محمد الرسول اللہ کی عظمت، آپ کے معلم انسانیت ہونے کا منہ بولتا جیتا جاگتا ثبوت کس طرح امت کی رہنمائی فرما کر گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اے میری امت کے لوگوں، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، حدیث پہ غور کرو، مولویوں کا عالموں کا لباس لٹکا کے ٹوپی اوڑھ کے داڑھی کے چند بال چھوڑ کے بہروپے بن کے سمجھتے ہیں ہم دیندار ہو گئے ہیں، اب ہم کو لڑکی دے دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ دینداری نہیں ہے، یہ بہروپیہ پن ہے، اداکاری ہے، یہ وفاداری نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بہت دیندار ہیں، سفید لباس پہن لیے، شلوار کرتا پاجامہ ٹوپی ڈال لیے، داڑھی چھوڑ لیے، بڑے متقی پرہیزگار بن کر پھر رہے ہیں اس امید میں کہ مل جائے گی لڑکی، اور ان کی مطلب پرستی، موقع پرستی وہی واضح ہو جاتی ہے۔ رشتے تو دونوں طرف کی رضامندی سے ہوتے ہیں، رب کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ بہروپیوں سے دھوکہ کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ دینداری نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کسی کے نماز روزے سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ان مداریوں، دھوکے بازوں اور ان اداکاروں سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ من ترضون دینہ وخلقہ، علماء نے کیا زبردست نقطہ ان دو لفظوں سے نکالا ہے۔ وہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ دین سے مراد جس کے دین سے تم مطمئن ہو، مطلب کیا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے خوبصورت ہو، اس کا دین اللہ کے لیے خالص ہو، مخلصین لہ الدین ہو، وہ اداکاری کا دین نہ ہو، اس کا لباس کا، ٹوپی اور داڑھی کا، واقعی دیندار ہو، اللہ سے اس کا رشتہ ہو، اس کا تعلق دین اور ایمان کی بنیاد پر صحیح ہو، استوار ہو، وخلقہ ہو، شان نقطہ بیان کیا اہل علم نے، اور اس کے اخلاق سے مراد یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا رشتہ خوبصورت ہو، صحیح ہو، راست باز ہو، معاملات میں بڑوں کا ادب کرنا جانتا ہو، استاد کا مرتبہ مقام پہچانتا ہو، علماء کی قدر جانتا ہو، رسول سے الفت ہو، صحابہ سے محبت ہو، قرآن کی عظمت کا دل اور دماغ پر احساس طاری ہو، یہ اخلاق ہے۔ بازاری پن اختیار کر کے خالی دینی قسم کا لباس پہن کر کوئی دیندار نہیں ہو جاتا۔ من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو۔ اخلاق سے مطمئن ہونا ضروری ہے، دین سے مطمئن ہونا ضروری ہے۔ ٹوپی داڑھی اور لمبے کرتے والا دین نہ ہو دکھاوے کا، اس کے اندر شرافت ہو، اخلاق ہو اس کے، وہ جو کتاب اللہ چاہتی ہے، وہ جو محمد رسول اللہ اپنی امت کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی آپ نے تعلیم دی ہے، عمل سے اپنے جس کی تربیت فرمائی ہے امت کی آپ نے۔ کیسی زبردست حدیث ہے، جوامع الکلم ہے واقعی۔ آپ جب تمہارے پاس کوئی ایسا پیغام نکاح ہے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، فزوجوہ، اس سے نکاح کر دو، اس سے نکاح کر دو۔
معاشرے کی بنیاد یہاں رکھی گئی ہے۔ ماں پہلی یونیورسٹی، پہلا مدرسہ ہے کسی بھی انسان کا، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی۔ اسی لیے نسل کو پہلے پاک کرتا ہے اسلام، اس کی بنیاد رکھتا ہے تقوی پر، اس کی بنیاد رکھتا ہے دینداری پر، اس کی بنیاد رکھتا ہے محمد الرسول اللہ سے وفاداری پر۔ فزوجوہ، اسے نکاح کر دو۔ اور دوسری جو حدیث ہے بخاری مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، اس میں آپ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ وہی حدیث عام طور سے پڑھی جاتی ہے اور اسی دینداری کا بس ایک حوالہ دے دیا جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواه البخاری ومسلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کسی بھی عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ لمالہا، اس کے مال کی بنیاد پر، لجمالہا، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر، لنسبہا، اس کے حسب و نسب اور خاندان کی بنیاد پر، ولدینہا، یا پھر اس کے دین کی بنیاد پر۔ فاظفر بذات الدین، میری نصیحت کو گرہ میں باندھ لو اور دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی کا راستہ اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود۔ اس حدیث میں آپ نے لیکن ترضون دینہ کے ساتھ خلوقہ قرار دیا، یہ مکمل اس کی ہدایت کی تشریح ہے۔ دین بھی ہو، اخلاق بھی ہو۔ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ اور اس فتنے کے دور میں تو یہ حال ہوگا ہوا ہے کہ 4 پیسے آ گئے لوگوں کے پاس اور کچھ دین کا ادھر ادھر سے معاملہ ہو گیا، جڑ گئے کسی کے ساتھ۔ دجال سب کے پاس موجود ہے موبائل کی شکل میں، اور علامہ گوگل جو ہے وہ درس دے رہے ہیں سب کو، بس اس پہ 2-4 تقریریں اس کے سن لیں۔ ارے تم کیا ہے، یا خود کو کچھ مرتبہ مقام ہاتھ آ گیا تو ارے اب ہم ہیں تو ہم ہیں، کسی اور کی ضرورت کیا ہے۔ اور جو دنیا پرست ہوتے ہیں نا، موقع پرست، مطلب پرست، یہ کتنا بھی اپنا اخلاق کا معاملہ جمانے کی کوشش کریں نا، یہ اس میں کامیاب ہوتی ہی نہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ کہیں نہ کہیں پر برابر پھر اپنی پہچان کروائی دیتے ہیں اور اپنی رسوائی کا سامان کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے دین اور یہ ہے اخلاق، اور اس کے بعد تنبیہ کیا ہے اس حدیث میں، وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دین اور اخلاق کو تم معیار نہیں بناؤ گے، اسلام کے اس معیار اور مقیاس کو اگر تم نے ترک کیا تو کیا ہوگا، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اور ایک روایت میں فساد عریض، زمین میں بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ دیکھ لو آج اس امت کے معاشرے کی کیا صورتحال ہے شادی بیاہ کے معاملے میں، تباہی، بربادی، مال کی تباہی، دین کی تباہی۔ کیا ہوتا ہے ہماری شادیوں میں؟ جو لوگ دینداری کے اعتبار سے شادی کرتے بھی ہیں، نکاح کرتے بھی ہیں، فضول خرچی میں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہوتا، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان المبذرین، یہ فضول خرچ کون ہے، اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی۔ 36,000 کا لانچہ دلہن کا، صرف چند گھنٹے پہنتی ہے، اس کے بعد اس کو پہننے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ وہ اتنا بھاری بھرکم ہوتا ہے کہ اس کو روزانہ پہن ہی نہیں سکتے، گئے 36,000۔ اور نوجوان جو ہیں مرد، ان کی حالت ایسی بیچاروں کی، یہ ڈراموں میں اور فلموں میں دیکھ کر عجیب عجیب قسم کی شیروانیاں لے رہے ہیں، پھولدار، ڈائمنڈ لگی ہوئی،
اب بس اسی دن پہنتے ہیں، ولیمے کے دن چند گھنٹے، اس کا جو اتار کر پھینکے کیا ہے؟ فضول خرچی، اسراف، جی بھر کے ہوتا ہے۔ اتنا ہاتھ نیکی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں نہیں کھلتا مسلمانوں کا، جتنا ہاتھ ان موقعوں پر کھلتا ہے فضول خرچی اور دکھاوے کے لیے۔ یہ دینداری، دینداری کہتے ہیں اس کو۔ نکاح کو آسان اسلام نے کیا، اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، دین اور اخلاق کو اس کا معیار قرار دیا، اور اس کے لیے اتنی آسانی فراہم کی کہ کسی مومن کو، مرد ہو یا عورت، نکاح کرنے میں کوئی دشواری کہیں نہ پیش آئے۔ مگر کیا حال کر دیا مسلمانوں نے اس نکاح کا؟ یہ نکاح انبیاء کی سنت ہے، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب اللہ کے نبی کی، انبیاء کی سنت ہے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے نا جو نبی نے اختیار کیا تھا، جس کی تعلیم امت کو دی عمل کے ساتھ، 11 نکاح کر کے شادی بنائے، خاندان بنائے، برادریاں بنائے۔ ایک دوسرے کو لڑکی دینے لینے سے انکار ہے، ان کو کفر ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں انتہائی سرکشی ہے۔ پھر اپنے اپنے رسم و رواج بنائیں شادیوں کے، کہیں لفافے چلتے ہیں بے غیرتوں کے ہاں، کہیں اہر پٹی چلتی ہے، تحفے تحائف کا سلسلہ، تحفہ ہے بولے شادی کے موقع پر۔ کیوں؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ نبی کا کون سا اسوہ ہے؟ کس صحابی کا عمل ہے؟ کس امام کا عمل ہے کہ شادی کے موقع پر تحفہ دو؟ تحفہ دینے کی تو اہمیت ہے، فضیلت ہے، ثواب کا کام ہے، بس شادی کے موقع پر دینا، اور وہ بھی لکھ کے ہے۔ بہت سوں کے پاس تو رجسٹر ہے، پرانے لوگوں کے پاس، ان کے ہاں سے کیا آیا تھا؟ اپنے ہاں ایک جگ گلاس آیا تھا، اپن بھی جگ گلاس دے دیں گے۔ کیا تجارت کر رہے ہیں؟ یہ تحفہ ہے، اس کو تحفہ کہتے ہیں۔ یہ جہیز کی لعنت، جہیز کی لعنت الگ سروں پر چڑھی ہوئی ہے۔ اور آج کل تو حاجی صاحب عمرہ کیے ہوئے دیندار کیسے کر رہے ہیں؟ دینی جماعتوں کے علمبردار لڑکی کون سی ڈھونڈ رہے جس کے پیچھے جائیداد ہو، وراثت ہو اچھی بڑی، جہیز نہیں لے رہے، دینداری بتا رہے، مگر پہلے بھانپ لیے، پہلے کیلکولیٹر پہ حساب کر لیے، ارے اتنے ایکڑ کھیتی ہے، اتنے بچے ہیں، اس کو اتنے ایکڑ آ جائیں گے، کیسا بھی 1.5 کروڑ کی اپنی تو پراپرٹی ہو۔ یہ دینداری ہے۔ جبکہ اسلام میں عورت کا جو مہر ہے اور اس کے باپ کی وراثت میں اس کا جو حصہ ہے، اس میں اس کے سسرال والوں کو کوئی عمل دخل نہیں، وہ سب اس کا مخصوص حصہ ہے۔ اللہ اس کے رسول نے پورا حق اس کو دیا ہوا ہے۔ مگر داماد آ رہے ہیں، ہم کیس کرتے، تو کیوں اچھل رہا؟ تیرے کیا باپ کا مال ہے؟ تیرا ہے کیا؟ تو ہوتا کون؟ یہ لڑکی اس کا باپ کا مال اس کے اور وراثت اس کی، تو کون؟ داماد ہوں بولے میں، تو کیا مریخ سے آیا تو داماد ہے؟ تو اللہ اس کے رسول نے جس کا جو حق رکھا ہے وہ حق ادا کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اسی سے تو معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے، ناانصافی پھیلتی ہے، اور پھر تنازعات ہوتے ہیں، اور گھر ٹوٹتے اور برباد ہوتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو دین کے اس کی پرواہ کیا ہے؟ پھر یہ شادی بیاہ کے معاملات ایسے، اس میں خود ہی معلوم ہو جاتا، نماز پڑھنے والوں کی بھی نماز گئی۔ معاملہ اتنا پھیلا کے رکھی، اتنی دوڑ بھاگ، جنگی پیمانے پر نکاح ہوتے ہیں، جنگی پیمانے پر دم نکل جاتا ہے کرنے والوں کا۔
وہاں صورت حال یہ اس دین کی کہ معاشرہ پاکیزہ بنانا ہے، نسل پاکیزہ رکھنی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے، کل قیامت کے دن نبی کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تو معیار بناؤ اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے، رسول نے تمہارے لیے معیار بنایا ہے، اس کو مقرر کیا ہے، دینہ و خلقہ۔ یہ نہیں ہے، جان حلق میں آ جاتی ہے، اور بھوکے تو اتنے ہو گئے مسلمان، اللہ رحم کرے، بہت ہی بھوکے ہو گئے، اتنا کنٹلوں سے ولیمے کے کھا کے بھی لڑکی والوں کا بھی کھانا ہونا ہی ہونا ہی، بہت بھوکے، اور اس میں بھی پیٹ نہیں بھرتا، بہانہ ڈھونڈتے، نہیں کچھ ملا تو ڈھابے پہ ہلہ بول دیتے، کچھ بھی ہو گیا، ذرا سا کچھ ہو، کسی نے موٹر سائیکل لے لیا، کسی کی کھیت کی خریدی ہو گئی، کسی کا جو ہے بیماری کا معاملہ جو ہے حل ہو گیا، چل کھا رہے کیا کر رہے؟ رمضان عبادت کا مہینہ، کیا حال ہو گیا اس مہینے کا؟ عبادت میں کوئی نظر نہیں آتا، بھگونا چڑھا دو میدان میں، دیکھو کیسے کیسے دیندار آ کے جمع ہو جاتے ہیں، دینی پروگرام ہو، پوری مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرو، اعلان یہ کرو کہ کھانے کا بھی نظم رکھا گیا، پھر دیکھو جگہ بس ہوتی ہے، اور اس میں بھی کچھ بے غیرت بے حیا وہ ہوتے ہیں جو عین کھانے کے وقت میں ہی پہنچتے ہیں، اتنے کیسے بھوکے ہو گئے بھائی، جتنا زیادہ اللہ کھلا رہا ہے اتنے زیادہ بھوکے ہو گئے، بے غیرت ہو گئے، اور مفت مال تو اتنا پیارا ہے مسلمانوں کو، اللہ رحم کرے، بیماری میں پرہیز بھی ہے نا تو پہنچ جاتا، ہاں چلتے رہتی بیماری، کھانے کا ایسے موقع بار بار ڈھول جاتے، کیا بے غیرتی آ گئی ہے، کتنی بے غیرت، جبکہ اس نکاح کا مقصد کتنا عظیم، کتنا بڑا، عبادت نصف دین۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، رواه البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے نے اور بندی نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کی تکمیل کر لی، اب باقی آدھے دین میں اس کو اللہ کے تقوی کی فکر کرنی چاہیے، کائے کا تقوی، کائے کا اللہ، کیسا رسول، کیسی دینداری، کیا ہے؟ خاندان بھی تو دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں، حسب نسب دیکھیں گے کہ نہیں، کس کی بھی بیٹی لا لیں گے، کس کے بھی یہاں بیٹی دے دیں گے، اب دینداری ہے بھی کہاں، میں نے ابھی بتایا، ٹوپی کی دینداری ہے، لمبے کرتے کی دینداری ہے، اخلاق کا تو پتہ ہی نہیں ہے، جیسی مفاد پہ زد پڑی اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ آدھا دین مکمل کرتا ہے نکاح، بنیاد معیار مقیاس کیا ہے؟ دینہ و خلقہ۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، آپ نے 12 یہ واقعہ سنا ہوا ہے، اور یہی کیا، یہ سب باتیں کئی بار سنی ہوئی، ہاں آپ تو نکاح بھی کہاں کرتے، مسجد میں بہت کم کرتے ہیں، بڑی پارٹی ہے تو ان کی وہ تو توہین سمجھتے ہیں، اے چھوٹی موٹی مسجدوں میں خالی پنکھے چلتے، کیا فنکشن ہال، اور وہاں پر وہ جو گورنمنٹ نے لگایا ہوا ہے ڈرامہ، 2 گواہ 500 میں سے 2 کو نکالتے، یہی 2 مسلمان، باپ زندہ ہے، ماموں زندہ ہے، بڑا بھائی زندہ ہے، وکیل ہے، ولی ہے، دوسرا وکیل بناتے، یہ تینوں جا کے عورتوں میں گھستے وہاں دلہن سے دستخط لانے، ایجاب کرنے کے واسطے، وہ دلہن کا گھر 1 کلومیٹر دور، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آ کے مولوی صاحب ذرا 10 منٹ بولو، ابے ٹائم پاس کراتا ہے، یہی اہمیت ہے تیرے پاس دین کی، کتاب و سنت کی، اللہ اس کے رسول کے احکام کی، تاکہ لوگ بور نہ ہوں۔ منافقوں سے بدتر حالت ہو گئی بھی ہے، منافق مذاق کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ،
اس کے رسول کے ساتھ، اس کے رسول کے احکام کے ساتھ مسلمانوں نے وہ عمل شروع کیا ہوا ہے۔ ان فنکشن ہالوں میں دیکھو یہی صورتحال ہوتی ہے، کسی مفتی کو، عالم کو بلا لیں گے جو ان کا اپنا چہیتا ہے، جس کو وہ پسند کرتے ہیں، بولو ذرا ابھی ٹائم ہے دلہن سے ایجاب و قبول کے لیے گواہ آنے کے، جب تک ٹائم پاس کرو۔ اور کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، کہیں بڑی پارٹی ہے تو کولڈ ڈرنکس کی تقسیم ہو رہی ہے، اور وہ بے غیرت بھی مولوی جو ہے وہ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا بول رہا ہے، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ توہین کر رہے ہیں اللہ کی، اس کے رسول اور میری بھی۔ مگر اب اس کو بھی پہلی صف میں بیٹھنا ہے، اس کو بھی پہلی صف میں بیٹھنا ہے نا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، فکر آخرت، خوف خدا کا حال یہ ہے کہ رات کو بستر پر نیند نہیں آتی ہے، کانٹے چبھتے ہیں بستر میں، اڑ جاتے ہیں، سارا مدینہ سویا ہوا ہے، اور اپنی ذمہ داری کے احساس سے پورے شہر کا گشت لگاتے ہیں دور دور تک کہ کہیں کوئی مسافر، کوئی ضرورت مند، کوئی پریشان حال میری مدد کا محتاج تو نہیں ہے، میں امت محمدیہ کا ذمہ دار ہوں، امیر ہوں۔ آج کل کے امیروں کو دیکھو، فقط بڑا پن چاہتے ہیں، واہ واہ چاہتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاؤ، کرسی دو ہم کو مہاراجا بیٹھنے کو الگ سے۔ یہ امیر المومنین ہے، یہ عمر ابن خطاب ہیں، صحابی رسول، رسول کے سسرے بھی ہیں، گشت لگا رہے ہیں۔ ایک مکان کے قریب سے گزرتے ہوئے ماں بیٹی کی بات کان میں پڑتی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی اٹھ، گولن ہے وہ، دودھ بیچتی ہے، گزارا کرتی ہے، بیٹی اٹھ، دودھ میں پانی ملا۔ کہا اماں کیسی باتیں کرتی ہو، امیر المومنین نے اعلان کروا دیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچ۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہم حج کر کے آئے ہوئے ہیں، عمرہ بھی ہو گیا ہوا ہے، ہم دیندار بھی ہیں، تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے، ہم بول کے دیتے بھئی یہ 60 روپے والا ہے، یہ 70 روپے والا ہے، حالانکہ دونوں میں پانی ملا ہوا ہے۔ بولو الحمدللہ۔ اور کوئی ذرا زیادہ ہی دیندار رہا، انہیں وضو کا بچا ہوا پانی ڈال دیتا برکت کے واسطے، پانی تھوڑی ملا، برکت کے واسطے۔ کہا بیٹی اٹھ پانی ملا۔ کہا اماں سنا نہیں امیر المومنین کا حکم کیا ہے؟ کہا یہاں امیر المومنین کون سا دیکھتے بیٹھے ہیں، تو اٹھا پانی ملا۔ کہا اماں کیسی باتیں کرتی ہو ایمان والی ہو کر، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو دیکھ رہا ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے، جس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ گھر کو یاد کر کے پہنچے، بیوی سے کہا بیگم فلاں فلاں گلی میں فلاں مکان ہے اس طرح کا، ذرا وہاں جا کر دیکھو تو صحیح کہ اس گھر میں جو لڑکی ہے شادی شدہ ہے یا ابھی شادی ہونا باقی ہے۔ گئی آپ کی زوجہ محترمہ، کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ کہا ہاں یہ میری بیٹی۔ کہا اس کی شادی ہو گئی؟ کہا ہاں ہو گئی، مگر یہ بیوہ ہے، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے لڑکوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ایک متقی اور پرہیزگار ہیرا پایا ہے رات میں، تم میں سے کون اس کو اپنا رفیق شریک حیات بنانا چاہتا ہے؟ آپ کے بیٹے حضرت عاصم نے کہا میں۔ حضرت عاصم سے نکاح کر دیا گیا۔ امیر المومنین کے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے ایک دودھ بیچنے والی غریب گولن عورت کی بیوہ بیٹی سے، اس کے تقوی کی بنیاد پر۔ یہ محمد رسول اللہ کے وفادار تھے نا، اس لیے انہوں نے دوسری چیزیں نہیں دی۔ اور یہی وہ جوڑا ہے مبارک حضرت عاصم کا اس بیوہ متقی پرہیزگار مومنہ کا، جس کی نسل میں پیدا ہوا 5واں خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔
یہاں اسلام بنیاد رکھتا ہے پاکیزگی کی، یہ نطفے کی پاکیزگی۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، غربت میں زندگی گزرتی ہے، در بدر روزگار کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں۔ ایک باغ میں مالی کی نوکری مل گئی، باغ تھا بہت شاندار، بہت بڑا باغ، انگوروں کا، کھجوروں کا، انار سب لگے ہوئے، اس میں نوکری مل گئی نگرانی کی، رہ گئے۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے باغ میں آیا اور حضرت مبارک سے کہا کہ مبارک ذرا میرے دوست آئے ہیں، میٹھے پھل تو لے آؤ توڑ کر۔ وہ لے آئے خوشا انگور کا، انہوں نے چکھا، کہا یہ تو ترش ہے، کھٹے ہیں، اتنے دن سے تو یہاں پر کام کر رہا ہے، تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سا خوشا میٹھا ہوتا ہے، کون سا ترش ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے؟ کہا معاف کیجیے گا جناب، آپ نے مجھ کو نگرانی کی ذمہ داری دی ہے، چکھنے کی ذمہ داری نہیں دی تھی۔ کہا نا معقول، یہ کوئی بات ہے؟ اتنے دنوں سے تو یہاں کام کر رہے ہیں، تو نے چکھا بھی نہیں؟ دوسرے جو نوکر خادم تھے ان کو بلایا، کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مالک ہم بھی حیران ہیں اس شخص پر، یہ جس دن سے آیا ہے ہم نے کبھی اس کو کسی پھل کو ہاتھ لگاتے اور چکھتے نہیں دیکھا ہے۔ باغ کا مالک، حضرت مبارک اس کے باغ کے مالی، نوکر، نگراں، وہ کہتا ہے اچھا تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، کہ یہ بتاؤ میری ایک بیٹی ہے، انتہائی حسین و جمیل بھی ہے، خوبصورت ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کس سے نکاح کروں؟ کہا آپ باپ ہیں، آپ دیکھیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کہاں۔ کہا میں اسی لیے تو تم سے مشورہ کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں نے تجھ جیسا متقی تو آج تک نہیں دیکھا۔ کہا تو ٹھیک ہے میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں۔ حضرت مبارک اب باغ کے مالک کو اصول بتا رہے ہیں نکاح کے۔ الیہود یزوجون للمال، کہا حضرت مالک یہ جو یہودی ہیں یہ مال کے لیے شادی کرتے ہیں، مالدار عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ والنصارى یزوجون للجمال، اور یہ جو عیسائی ہیں نا، نصرانی، یہ حسن پرست ہیں، خوبصورتی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ والمؤمنون یزوجون للتقوی، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں یہ تقوی کو معیار بناتے ہیں۔ کہا تو پھر سنو، میں نے تم سے بڑا متقی نہیں دیکھا، میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں۔ باغ کے مالک کی حسین جمیل خوبصورت رئیسہ مالدار بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ اسی کے باغ کے نوکر کے نکاح میں جا رہی ہے۔ کیسا جوڑا بنا ہے؟ پیدا ہوتا ہے کون؟ اپنے وقت کا امام اور محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہے نسل کی بنیاد، یہ ہے معاشرے کی بنیاد، یہ ہوتا ہے نکاح۔ اس لیے آپ نے دینداری کو بنیاد بنانے اور دینداری کو بنیاد بنانے والے کو دعا دی ہے، کامیابی کی ضمانت دی ہے، فاصبر بذات الدین، کامیابی کا راستہ اختیار کرو، دینداری کو، لڑکے اور لڑکے کی دینداری دیکھو۔ مگر دینداروں کا بھی دین وہاں مجروح ہو جاتا ہے جب اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں، نہ نمازوں کی پرواہ، خریدی، ایک ایک چیز کے پیچھے اتنے ہلکان ہوتے ہیں کوئی چیز کی کمی نہ رہنے پائے۔ ٹھیک ہے، خوشی کا موقع ہے، اسی لیے تو ولیمے کا حکم دیا گیا لڑکے والوں۔ ولیمے کا مطلب ہی ہوتا ہے خوشی کا کھانا،
خوشی کا کھانا، تباہی کا، بربادی کا کھانا نہیں۔ لڑکی والوں پر تو سوال ہی نہیں، ان کے ہاں تو الٹا ماتم رہتا ہے کہ ان کے گھر کا ایک فرد کم ہو رہا ہے، وہاں تو روا راٹ مچی ہوئی ہے، ماں باپ کے دل دھڑک رہے ہیں، جگر کے ٹکڑے کو پالا پوسا ہے، غیروں میں دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا حال کریں گے۔ وہاں تو فکریں ہیں، وہاں تو دل غم سے رو رہا ہے، درد ہے، وہاں تو مستقبل کا اندیشہ کھا رہا ہے ان کو۔ ان کی کھائی کی خوشی ہے خوشی یہ کہ فرض ادا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، اللہ نے جو فرض ادا کیا، ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے نکاح کر دو، ٹھیک ہے، یہ بھی خوشی کا موقع ہے۔ لیکن یہ بے رحم ظالم معاشرہ کہہ رہا ہے یہ مال ہونا، اتنا مال ہونا، اتنے براتی آئیں گے، اتنے پرہیزی آئیں گے۔ یہ پرہیزی ہے جس کو گھر کو رکھنا، یہ دوسروں کے اوپر کیوں تراشے؟ اور یہی وجہ ہے کہ نکاح میں اللہ نے جو برکت اور میاں بیوی کے درمیان جو محبت کا جوہر رکھا ہوا ہے نا، اس سے آج ہمارے گھر، ہمارے معاشرے محروم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح سے بڑھ کر دو دلوں میں محبت پیدا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہوتی، سب سے بڑی چیز ہے یہ نکاح، یہ دو دلوں میں ایسی محبت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اپنی امت کو آپ نے یہ معیار دیا ہوا ہے۔ اب نکاح کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج عورتیں مردوں پر حاوی ہو گئی بھی، جیسا کہ نبی نے فرمایا کہ میں نے تم سے زیادہ ناقص العقل، ناقص دین ہونے کے باوجود ہوش مند مردوں کی مت مار دینے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت۔ آج مت ماری ہوئی ہے، مت مار دی ہوئی ہے۔ نکاح کے سلسلے میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے، نہ دولہے والے کرتے نہ دلہن والے کرتے، بس دنیاوی باتیں ہی چلتی ہیں، دنیاوی باتیں چلتی ہیں۔ نہ دولہا یہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی میں اب ایک مومنہ کا، ایک مسلمہ بندی کا شوہر بننے جا رہا ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے۔ نہ دلہن کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں ایک مومن مرد کی زوجہ بننے جا رہی ہوں، بیوی بننے جا رہی ہوں، میرے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک خاتون آپ کے پاس آئیں، آپ نے پوچھا شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں۔ کہا اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہو؟ کہا نہیں، میں تو ایسی کوئی خاص خدمت نہیں کرتی اور میں اس سے عاجز ہوں۔ کہا کہ خدمت کر، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ اَوْ نَارُكِ، یہ شوہر تیرا یا تو تیری جنت ہے یا تیری دوزخ۔ یہ شوہر کر دو بات۔ اب یہ کرے کیا؟ اس کو لے کر گئے، اب اس کو بولے پورے گھر کو سنبھال، جیٹ کے بھی کپڑے دھو، دیوروں کے بھی کپڑے دھو، نندوں کو بھی سنبھال، نندا آئے تو ان کو کام مت کرنے دے۔ کیوں بھائی؟ یہ تم نے بہو لائے یا نوکرانی لائے کر کے؟ اور کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کام کرنا بالکل اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری اس کی۔ شوہر کے ماں باپ کا وہ بھی احترام کرے گی، اس کے ماں باپ ہیں وہ بھی، اگر وہ بوڑھے ہیں ان کی خدمت اس پر لازم ہے، وہ اپنے ماں باپ سمجھ کر ان کی بھی خدمت کرے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح اس پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے جبرن،
یہ صورت حال ہے اچھے اچھے گھرانوں میں. بیٹی بیمار ہو, معمولی سر درد ہو اور ماں کا دل دکھتا ہے, بہو کو بخار بھی ہو اور وہ برتن دھونے سے یا کپڑے دھونے سے اپنے کو روکے تو اس بہانہ لگتا ہے. کیسا مزاج ہے ہمارا, مزاج کیسا بنا ہوا ہے ہمارا. بیٹی بیمار ہو تو دکھ لگتا ہے, بہو بیمار ہو تو بہانہ. اور پھر ناانصافی ہے. جو ساس سسرے ہوتے ہیں وہ پرمپرا بولتے ہیں نا اس کو, پرمپرا. اس کی جب شادی ہوئی تھی جو آج سسرا بنا ہے, اور اس کی جب یہ آئی تھی ساس نکاح کر کے, تو اس کے ساتھ سسروں نے بھی اس کے ساتھ وہی کیے تھے. تو انہیں اب وہی پکچر دوہرا رہی ہے, وہی ریل چل رہی ہے واپس. یہ تو نکاح نہیں ہے, نہ یہ دین ہے. جس کو اس کا حق ملنا چاہیے. یہ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی خدمت بھی کرے اور اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کا احترام کرے ہو. مگر یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا قرآن نے حکم دیا مردوں کو, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور بہتر اور بھلے طریقے سے زندگی گزارو. معمولی غلطیوں پر ان کو پکڑو مت. مگر افراط و تفریط کا معاملہ ہے. کوئی تو بیوی کو بیچاری کو گھر کی غلام اور خادمہ بنا کے چھوڑ دیتا اس کے حال پر, اور کوئی جو ہے اس کا غلام بن جاتا. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. نہ مرد کو بیوی کا غلام بننا چاہیے اور نہ بیوی کو شوہر نے اپنے گھر کی نوکرانی بنانا چاہیے. توازن ہو. ہر ایک کا اپنا عزت نفس کا معاملہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہر ایک کو دیا ہے, اس کا احترام ہونا ضروری ہے. بیوی کو اس کا مقام ملے, جائز مقام ملے, بیوی کو اس کا حق ملے, ماں کو اس کا حق ملے. اسلام کا نظام تربیت, ابھی میں نے بتایا نبی نے کیا فرمایا اس خاتون سے کہ تیرا شوہر تیری جنت ہے, تیرا شوہر تیری دوزخ. اور مردوں کو کیا کہا گیا, الجنت تحت امہات اقدام, تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت. ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت مرد کی, اور عورت کی جنت دوزخ کون ہے, اس کا شوہر ہے. اور پھر عورت کیسی ہونا, اللہ کے نبی نے کیا امت کو درس دیا ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا پوری کی پوری تمہارے لیے نعمتوں سے بھری ہے, تمہارے رب نے ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ جو جائز اور حلال ہے. لیکن یاد رکھو ایک مرد مومن کے لیے اللہ کی زمین پر سب سے بڑی عنایت, سب سے بڑا تحفہ کیا ہے, نیک عورت. نیک عورت, زوجہ صالحہ. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه یقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجہ. ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کہ آپ نے فرمایا بندہ مومن کے لیے اللہ سے تقوی کے بعد اگر کوئی چیز سب سے بہترین ہے وہ زوجہ صالحہ ہے, نیک بیوی ہے. اور نیک بیوی کی صفات کیا بتائی آپ نے, ان امرہا اطاعت ہو, وہ نیک بیوی ہے کہ جب بھی اس کا شوہر اس کو کوئی حکم دے تو خوشی خوشی اس کے حکم کی تعمیل کرے. اب حکم بھی دے رہے تو کیسا دے رہے, جاہل ماں بول رہی کہ اے تیری عورت کو بول دے رہے میرے بیٹے آنے والے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دینا, ان کے بچوں کا بھی خیال رکھنا. یہ معروف کا حکم نہیں ہے بھائی میرے, یہ تو ناانصافی کا حکم ہے, یہ ظلم کا حکم ہے.
بول دے تیری عورت کو نہیں ہوتا ہوں گا تو بھیج دے اس کو میکے میں. یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے بھائی، ایمان والے کا کام نہیں ہے، بے ایمان کا کام ہے. ناانصافوں کا کام ہے. نیکی کا حکم، معروف کا حکم، بھلائی کا حکم، جو ماننے کے قابل ہو، جو اس کی طاقت کے مطابق ہو. ان امرہا اطاعت ہو. ایک بیوی وہ ہے جو جب بھی شوہر اس کو کسی معروف بات کا حکم دے، نیک بات کا، اچھی بات کا، بھلے کام کا حکم دے، اس کی اطاعت کرے ہو، جو آج نہیں ہوتی. آج نیکی کی بات نہ مرد مانتا نہ عورت مانتی، سب جہنم میں لے جانے کے کام کر رہے ہیں. اور وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ. نیک بیوی وہ ہے ایسی رہے اپنے شوہر کے لیے بن ٹھن کر کہ جب بھی شوہر دیکھے اس کا جی خوش ہو جائے. اب اس کو تو بیچاری کو یہاں پر اتنی پابندیاں ہیں کہ بننا ٹھننا تو کدھر رہا، وہ تو کنگھی چوٹی کرنے لگی تھا. گھس گئی کیا کمرے میں، چوٹے پر لٹی میں لگے رہی تھی. کام کون تیرا باپ کریں گا آ کے؟ بات کرنے کی بھی تمیز نہیں. اس سے کوئی بیچاری سے غلطی ہو رہی ہے، کوئی کام وہ اپنے طریقے سے کر رہی ہے، تیری ماں نے تیرے کو یہ بھی نہیں سکھائی، تیرے باپ نے تیرے کو یہ بھی نہیں سکھایا. یہ طریقے ہوتے ہیں بات کرنے کے. یہ ہے تربیت کا انداز، یہ ہے اسلامی ماحول، یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہوتی ہے نکاح کی بنیاد. اس کو تو موقع ہی نہیں دیتے نا گھر والے. کام میں اتنی الجھی ہوئی ہے وہ کہ وہ بیچاری شوہر کے آنے کے بعد اپنا جو ہے بن سنورنے کا کام بھی نہیں کر سکتی جو اس کی ذمہ داری ہے. اسی لیے تو شادیوں میں بہت بھاگتے نا، کیونکہ وہیں دکھتے وہ میک اپ میں، وہیں دکھتے ہو. جبکہ یہ حکم شوہر کے لیے ہے. آپ نے یہاں تک حکم دیا امت کو، افراد کو، کہ تم میں سے جب کوئی بہت دنوں گھر سے باہر رہ کر گھر پر واپس آئے تو سیدھا گھر پر نہ جائے، بلکہ پہلے گھر والوں کو بتائے کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ تمہاری بیوی اچھی طرح تمہارے لیے بن سنور کر تیار ہو جائے. اب ماں بہن کرنے نہیں دیتے. ہم بستری کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ رات میں ہی ہونا، شوہر جب چاہے کر سکتا ہے، دن ہو رات ہو، بشرطے کہ وہ اپنی بیوی کی صحت کا خیال رکھے. ان نظر الیہا سرت. اب تو گھر میں غصہ دیکھا تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا، اے بال الجھے ہوئے، گرد میں اٹے ہوئے، وہ کیا، یہ تو روز کا ہی معاملہ ہے. وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا بَرَّتْ. اتنی نیک ہو عورت کہ مرد اس پر کسی بات کے لیے قسم کھا لے نا، قسم پر پوری اترے ہو، قسم پر پوری اترے. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا. اور جب اس کا شوہر گھر پر نہ ہو تو اس کی غیر حاضری میں نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ. اپنی عزت اور آبرو اور اپنے شوہر کے مال کی سخت حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے. یہ نیک عورت ہے. اس کو آپ نے سب سے بہترین متا قرار دیا ہے، سب سے بہترین متا. حضرت رملہ بنت الزبیر رضی اللہ عنہ، کیا ایمان والے تھے، کیسی تربیت تھی. یہ حضرت زبیر بڑے غصہ ور تھے. ایک دن آئے، بیوی پر اتنا غصہ ہو گئے، اتنا غصہ ہو گئے کہ انتہا کو پہنچ گئے. بیوی خاموش. اس پہ اور غصہ آ گیا، تمہیں اس کو اتنی باتیں سنا رہا ہوں، کوئی ایک لفظ نہیں بول رہی ہے. کہا کیا تو اس لیے خاموش ہے کہ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں، یا اس لیے خاموش ہے کہ تو اپنے بھائیوں سے میری شکایت لگائیں گے. پارا آسمان پہ چڑھ گیا حضرت زبیر.
جب خاموش ہوئے تو بیوی کہتی ہے کاش کہ ہم قدر جانتے اس دین کی، اس نبی کی، اس کتاب کی، اور اپنے گھر کو جنت بناتے ہم۔ حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پہلے تو مسکرائیں، مسکرانے کے بعد کہا کہ میں اس لیے خاموش نہیں ہوں کہ آپ نے کچھ غلط کہا ہے، آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ نے کچھ مجھ سے کہا ہے، غصہ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اچھا ہی ہوگا میرے لیے، اور میں اس لیے بھی خاموش نہیں تھی کہ اپنے بھائیوں سے شکایت کروں، میں اپنے بھائیوں سے شکایت کر کر آپ کے خلاف کیا اپنے گھر کو برباد کر لوں؟ کیا عورتیں تھیں بھائی۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد حضرت زبیر 24 سال زندہ رہے، اور 24 سال میں کبھی غصے کی نوبت نہیں آئی، غصے کی نوبت نہیں آئی کبھی۔ اور پھر خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائے۔ سب سے بہترین اور بابرکت، پر کیف، پر رونق گھر وہ ہوتا ہے جہاں میاں بیوی اللہ کے ذکر کی، نمازوں کی پابندی کرنے والے، کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والے ہوتے ہیں نا، اس گھر میں برکت اور رونق ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی نے یہ بھی اس امت کو دیا ہوا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ اہلہ فإن ابت نزح فی وجهها الماء، ورحم امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فإن ابى نزحت فی وجهه الماء، رواه ابو داؤد والنسائی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ اس مرد پر رحم کرے، دعا دے رہے ہیں آپ اپنی امت کے مردوں کو، امت کی عورتوں کو، اللہ اس مرد پر رحم کرے، رحم اللہ رجلا، جو رات کو اٹھتا ہے تہجد کے لیے۔ فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے، اس کا تو ہمارے پاس کوئی لینا دینا، فرض ہی نہیں ہے تو تہجد کون پڑھے؟ جو رات کو اٹھ کر تہجد قائم کرتا ہے اور اپنی زوجہ کو بھی جگاتا ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ نماز قائم کرے، اور اگر وہ اٹھنے میں کسمساتی ہے تو پیار سے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، محبت کا انداز بھی سکھایا جا رہا ہے حدیثی۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ رحم امراتن، اللہ اس عورت پر بھی رحم کرے، اس بیوی پر بھی رحم کرے، قامت من اللیل، جو رات کو اٹھی اور جس نے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی، وہ ایقظت زوجہا، اپنے شوہر کو بھی اس نے جگایا، فإن ابا، اور اگر وہ شوہر اٹھنے میں کسمسا رہا ہے، نزحت فی وجہہ الماء، تو پیار سے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے لگا دے۔ اور یہ آپ نے اسوہ دیا ہے، تہجد کو اٹھ کر کہتے تھے قومی یا عائشہ، عائشہ اٹھو تہجد ادا کرو، ان حجرے والیوں کو بھی اٹھاؤ۔ یہاں تو 2 بجے تک موبائل چل رہا ہے بھائی، بیوی کا بھی چل رہا ہے، شوہر کا بھی چل رہا ہے، ماں باپ کا بھی چل رہا ہے، اولاد کا بھی چل رہا ہے، کون اٹھائے گا، کون پڑھے گا؟ یہ تو اتنا جاگتے ہیں کہ فجر چلے جاتی ہے، فرض چلے جاتی ہے، تہجد پڑھیں گے؟ ارے نہیں، بولے بہت کام تھا، رات میں ٹائم ہوگا، بولے آنکھ ہی نہیں کھلی۔ خاوند کی ذمہ داری اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائے، وہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ دیندار ہوں گے، نیک اولاد پیدا ہوگی۔ اولاد کے اوپر سب سے زیادہ اثر والدین کا ہی ہوتا ہے، اسی لیے اسلام نے نکاح کی بنیاد کس بات پر رکھی ہے؟ دینداری پر، اور حقیقی دینداری، دکھاوے کی دینداری، کپڑوں کی دینداری، داڑھی کی دینداری، نماز روزے کی دینداری نہیں، حقیقی دینداری ہو، ایسا دین جو آدمی کی زندگی پر چھایا ہوا ہو، جس کی چھاپ اس کے ہر عمل میں نظر آئے کہ یہ واقعی دیندار آدمی ہے، یہ بات سچ کرتا ہے۔ اسی لیے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو ارشاد فرماتے تھے، اور عام جو خطبے کے آپ کے الفاظ ہیں
اس میں وہی آیتیں دہرائی جاتی ہیں جس میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے اللہ سے ڈرنے کا، صحیح اور سچی بات کرنے کا، کہنے کا۔ بہت سی باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں مگر وقت ہو چکا ہے، اور الحمدللہ آج اسی مسجد میں بعد نماز جمعہ میری اپنی بچی کا نکاح بھی منعقد ہونے جا رہا ہے۔ جو بھی حضرات شریک ہونا چاہیں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنی دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کے اسوے کی عظمت کو، اہمیت کو، قدر و قیمت کو سمجھنے کے ساتھ اس پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مردوں کو اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ہماری بیویوں کو اپنے شوہروں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ہمارے ماں باپ کو اپنی اولادوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ہماری اولادوں کو اپنے والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ اخلاق اور اسلامی برتاؤ سے پیش آنے کی توفیق دے، اور ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم رب کریم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔